دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ کوشچن ہے کہ یہ 5th جنریشن وار ہے کیا؟ جنگ تو یہ ہے، مگر یہ جنگ کیا ہے جس کو ہم سوشل میڈیا وار بھی کہتے ہیں؟ اب یہ کیا چیز ہے؟ یہ کیا بلا ہے؟ یہ ایک ایسی بلا ہے، ایک ایسی جنگ ہے جو لڑی تو بغیر ہتھیاروں کے جا رہی ہے، مگر اس نے پوری دنیا میں زیادہ تباہی پھیری ہوئی، اور تباہی بھی ایسی پھیری ہوئی ہے یہ کہ بیک فٹ پہ یہ تباہی پھیر رہی ہے. مطلب ایک حساب سے بیک فٹ پہ بھی ہے اور فرنٹ فٹ پہ بھی ہے، مگر جس طرح لوگوں کی سوچ کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے وہ بیک فٹ پہ رہ کے کھیلا جا رہا ہے، اور فرنٹ فٹ پہ یہ ہے کہ ہر جگہ یہ چیز آپ کو نظر آئے گی، ٹیکنالوجی کا چینج ہونا. اب یہ سوشل میڈیا وار یہی تو ہے کہ ہر روز اب دیکھتے ہیں نئی سے نئی ویب سائٹ آئی ہوتی ہے، لانچ ہو جاتی ہے، کوئی نیا ایپ لانچ ہو جاتا ہے، ڈفرینٹ چیزیں آئے دن لانچ ہوتی ہی رہتی ہیں. ہر روز ہم دیکھتے ہیں نئی سے نئی ٹیکنالوجی لانچ ہوتی ہے. اب ہم جیسا بندہ اس چیز کو بہت پازیٹیو وے میں لیتا ہے، جی ٹیکنالوجی آ رہی ہے تو جی دنیا بہترین ہو رہی ہے، ہماری پرابلم سولو ہو رہی ہیں، بڑا جو کام پہلے کافی ٹائمز میں ہوتا تھا اب بڑی جلدی ہو رہا ہے. اب ہم دیکھیں ارد گرد پورے اپنے سرکل میں ارد گرد نظریں گھما کے دیکھیں، آپ کو ہر جگہ ایک ٹیکنالوجی نظر آئے گی. آپ کے فون، آپ کی گاڑیاں، آپ کی بائکس، آپ ایون کہ آپ کے گھر کے فریج، یہ چولہے اور یہ اوون وغیرہ، یہ سب کچھ یہ کیا ہے؟ یہ سب ٹیکنالوجی ہی تو ہے. اب دیکھا جائے، اب ہم اس چیز کو بالکل پازیٹیو وے میں لیتے ہیں. ٹھیک ہے، پازیٹیو وے میں لینا بھی کسی حد تک ٹھیک ہے، مگر ایک جو سب سے کامن پوائنٹ ہے سوچنے کا، جو ہم نہیں سوچتے، اور وہ سوچنا ہی تو سب سے زیادہ ضروری ہے، کہ دیکھیں آج سے 100 سال پہلے، 200 سال پہلے، 500، 1000 سال پہلے، ایون ہمارے صحابہ کے زمانے میں، اس سے بھی پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، اس سے بھی پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں، اس سے بھی پہلے حضرت آدم علیہ السلام میں، کہ سارے دنیا کے فیزز ہیں آج تک. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج 2021 تک یہ وقت کے فیزز ہیں. ہر سال، ہر دن، ایون ہر سیکنڈ ایک وقت کا فیز ہے. اب دیکھا جائے تو تھوڑا سا اپنی عقل پہ زور دیا جائے اور تھوڑا سا ریسرچ کی جائے اس چیز پہ، تو ہر انسان کو یہ چیز پتہ چلے گی، اور بہت سے لوگوں کو پتہ بھی ہوگی یہ چیز، کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے انڈسٹریل ریولوشن تک کا ٹائم ایک طرف، اور انڈسٹریل ریولوشن کے بعد اب 2021 تک ایک چھوٹا سا ٹینیور ایک طرف. مطلب اس دور میں جتنا ترقی ہوئی وہ ایک طرف ہے ایز اے ٹیکنالوجی وائز، اور آج اس ٹینیور میں، اتنے سمپل سے ٹینیور میں، انڈسٹریل ریولوشن سے لے کے آج یہ 2021 تک، اس میں جو ٹیکنالوجی ابھر کے سامنے آئی ہے وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے. اب بیسیکلی چیز یہ ہے کہ انڈسٹریل ریولوشن کے بعد مشینری انسان کی زندگی میں اس طرح داخل ہوئی ہے کہ انسانوں کے کام بھی مشین کر رہی ہے، اور انسان کو مشینوں نے اپنا اس قدر، مطلب مشینیں ٹھیک ہے پازیٹیو وے میں تو ایک اچھا رزلٹ ہے اس کا، مگر ہمیں پتہ ہے کہ ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے. اب دیکھا جائے تو میرا وہ بات کرنے کا مقصد کیا ہے، وہ یہ ہے کہ آج جیسے میں نے پہلے کہا ابھی کہ 100 سال، 200، 500، 1000 سال پہلے صحابہ کے زمانے میں بھی کوئی اس طرح کی کوئی بھی مشین یا ٹیکنالوجی کچھ بھی نہیں تھا، مگر زندگی ان کی بھی تھی، چل رہی تھی، بہت اچھے طریقے سے بھی چل رہی تھی. ہاں مشکلات ضرور تھی. آج اس وقت ٹیکنالوجی سے بڑا کوئی فتنہ نہیں. کیوں؟
اس ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم اپنے کام تو نکلواتے ہیں، لیکن ہم پازیٹیوٹی تو بہت اچھے طریقے سے دیکھ رہے ہیں، مگر کیا کبھی ہم نے اس کی نیگیٹیوٹی پہ غور کی ہے کہ مشین نے کس قدر ان امپلائمنٹ بھی کریٹ کی مشین نے، اور آنے والے سالوں میں تو اگلے 15-20 سالوں میں تو ابھی جو کروڑوں عوام نے ان امپلائڈ اور ہونا ہے آل اوور دا ورلڈ، جب انسانوں کے کام بھی مشینز کریں گی، روبوٹس کریں گے، جو اور ایک اپڈیٹڈ ورژن ہو۔ آج اب دیکھا جائے تو یہ ٹیکنالوجی ایک ایسی ایڈکشن ہے جس کے ہم پوری طرح کے ایڈکٹ ہو چکے ہیں، ہم ٹریپ ہو چکے ہیں۔ اب اس کو اس چیز سے دیکھا جائے کہ یہ بیسیکلی ایک پروپوگنڈا ہے، جو سب سے یہ 5th جنریشن وار ایک ایسی جنگ ہے جو بیسیکلی مسلمانوں کے اگینسٹ کی جا رہی ہے، اور مسلمانوں کو ابھی یہ چیز پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھ آتی، حالانکہ یہ کامن تھنگ ہے انسان کو۔ اب وہ بات یہی ہے نا کہ کیوں نہیں سوچا انسان، ہم مسلمان کیوں نہیں سوچ رہے، کیونکہ ہمیں اس کا اتنا ایڈکٹ بنا دیا ہے ہمارے دشمنوں نے کہ ہم اس چیز کے اندر اس قدر ان کے بچھائے ہوئے جال میں اس قدر ٹریپ ہو چکے ہیں کہ ہمیں اس کے باہر اب دنیا ہی نظر نہیں آتی۔ اب دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، جب انسان کی زندگی میں صرف لگژری جتنی بھی ہوتی ہیں نا وہ اس کی نیسیسٹی بن جائے نا، تو انسان کی تباہی وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اب دیکھیں فار ایگزامپل چھوٹی سی بات ہے، اب یہ موبائل فون ہے، اب اس کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ آج سے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا کہ یہ ایسا ایک فتنہ آئے گا جو ہر انسان کے ہاتھ میں ہوگا، گھر میں ہوگا۔ آج دیکھیں ہمارے ہاتھوں میں ہے، اور فتنے سے کام تو بالکل نہیں ہے یہ۔ اس کا پازیٹیو یوز تو ٹھیک ہے لیکن وہ بہت تھوڑا ہے۔ آج ہم اپنی زندگیوں میں بھی نظر دڑا کے دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ واقعی پازیٹیو یوز اس کا بہت کم ہے، اور پازیٹیو یوز اگر اس کا دیکھا جائے نا تو وہ ایک لمٹ ہے، جو کہ اس لمٹ کے اندر بہت ہی ہم کم لوگ ہوں گے جو اس لمٹ کے اندر رہتے ہوں گے۔ اب وہ لمٹ کیا ہے؟ اب چھوٹا فون بھی ہوگا وہ بھی آپ کا کام چلائے گا اگر خالی آپ نے فون سننے کی عادت ہی رکھنا ہے، یا چلیں ایون کہ کسی نے واٹس ایپ پہ، اب چلیں دنیا آگے چلی گئی ہے، واٹس ایپ، فیس بک وغیرہ، انسٹاگرام پہ کوئی آن لائن بزنس بھی کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، مگر ایک 10 12 15 ہزار والا فون بھی وہ کام کرتا ہے۔ مگر آج ہماری سائیکی کو اس طرح اس جنگ میں ڈیولپ کیا گیا ہے کہ ہمارے اندر اب شوق ہوتا ہے، ہر بچے میں شوق کریٹ ہوتا ہے کہ میرے پاس فون ہے، اور میرے پاس لیٹسٹ سے لیٹسٹ فون ہو جو 2.5 3 3.5 لاکھ کے فون ہوتے ہیں۔ ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے میرے پاس وہ ہو۔ اب مجھے آپ یہ بات خود بھی سوچیں، اپنے آپ سے یہ سوال کریں، کیا یہ ہم لمٹ کراس نہیں کر رہے؟ جو ایک 10,000 کا فون بھی کام کرے گا، لیکن ہمارا اب ہم ٹرینڈ بن چکا ہے۔ وہ ٹرینڈ ٹرینڈ بیسیکلی وہ ٹرینڈ نہیں، وہ ٹریپ ہے جس کے اندر ہم اس وقت پھنسے ہوئے ہیں، اس جال میں۔ اب ہم اس سے باہر نکل کے ہم سوچتے ہی نہیں ہیں، اور یہ بیسیکلی جنگ ہمارے اوپر حاوی کس نے کی؟ جو قرآن نے بیان کیا ہے، یہود تمہارے سب سے بڑے دشمن، تمہارے دوست کبھی نہیں ہو سکتے۔ آج دیکھیں ان کو پتہ ہے کہ مسلمان ایک ایسی قوم ہے کہ ان میں یونٹی بڑا ہے، جیسے بھی ہو جائیں، تتر بتر بھی ہو جائیں، لیکن جہاں پہ ان کے دین کی باری آئے گی نا، جیسا بھی انسان ہوگا نا، اللہ تعالیٰ اور اپنے نبی کے اوپر ضرور اکٹھے ہو جائیں۔ ان کو پتہ ہے اس چیز کا کہ کبھی بھی ان کو جنگ میں لڑ کے نہیں لایا جا سکتا، تو ان کے درمیان انہوں نے بہت کوششیں کی ہیں۔ آج تک یہ 18 سینچری تک آپ ہسٹری پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ انہوں نے بہت کوششیں کی، آہستہ آہستہ انہوں نے بہت جنگیں لڑ کے دیکھا ہے، مگر وہ کبھی کامیاب نہیں ہوئے۔ مگر جب انہوں نے ایلومناٹیز بنائی، ان کا بیسک مقصد کیا تھا کہ اب پوری دنیا پہ ہم نے قابض ہونا۔ اب یہ دجال کا جو ایک دور ہے، اب جو دجال کا جو دور آنا ہے، جب اس نے انسان کی شکل میں آنا، وہ تو ایک فتنہ ہے ہی ہے۔
جو آج اس وقت دنیا میں یہ ٹیکنالوجی کے صورت میں جو یہ 5th جنریشن وار کی صورت میں چل رہا ہے، یہ سمبولیکلی ایک ٹریپ ہے، ایک ایسی جنگ ہے، پیچھے سے بیٹھ کے ایسے پھنسایا جا رہا ہے ہم بیسک سب سے زیادہ ہم مسلمانوں کو اس چیز میں کہ ان کو اندر سے کھوکھلا کرو، کیونکہ ان سے جنگ لڑ کے نہیں ان کو ہرایا جا سکتا، کیونکہ یہ لوگ موت سے نہیں ڈرتے۔ جب یہ میدان جنگ میں آ جاتے ہیں نا، ہم مسلمان، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک کیپیبلٹی رکھی ہے، بلٹ ان رکھی ہے کہ جب آ جاتے ہیں نا جنگ میں تو ان کو نہیں ہرایا جا سکتا، بہت مشکل ہے۔ ان کو آپس میں لڑواؤ، ان کو ان کے زندگیوں کے مقصد سے ہٹا دو۔ اب ان کو پتا تھا، انہوں نے یہ ایسی چال چلی کہ ہمیں ہماری زندگیوں سے ہٹانے کے لیے انہوں نے وقت کے ساتھ انہوں نے پہلے یہ دیکھا کہ کیا کیا جائے، کرتے 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 یہ ٹیکنالوجی کو وقت کے ساتھ اپ گریڈ کرتے گئے، اور آج دیکھیں وہ وقت آ گیا ہے کہ آج مشینیں ہم پہ حکومت کر رہی ہیں، مشین انسان کو کنٹرول کر رہی ہے۔ آج ہم مشینوں کے بغیر اپنی زندگیاں نہیں جی پاتے، حالانکہ دیکھا جائے تو مشین تو ایک ایز اے ایج ہے، صرف ہمیں وہ ایک لگژری ہے، اس کو لگژری کے طور پہ رکھنا چاہیے، ہم نے اس کو اپنی نیسیسٹی بنا لی ہے۔ آج موبائل فون ہمیں کنٹرول کرتا ہے، آج ہماری مشینیں، ہماری گاڑیاں، ہر طرح کے گیجٹس ہمیں کنٹرول کرتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم ان کو چلا رہے ہوتے، مگر وہ ہمیں چلا رہے ہیں۔ بچے کو آج موبائل فون چلا رہے ہیں، مشین چلا رہی ہیں، اور پتہ نہیں لوگ اس چیز میں اتنا دھت ہو چکے ہیں، اپنے آپ کو لے گئے ہیں کہ جو ان کا یہودیوں کا مقصد تھا کہ ان کو اتنا ٹریپ کر دو کہ ان کو باہر کی دنیا نظر ہی نہ آئے۔ آج ہمیں نہیں نظر آتا، کچھ بھی نہیں نظر آتا، جو دنیا میں سب کچھ ہو رہا ہے وہ ہمیں نہیں پتا کیا کچھ ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اتنا ٹریپ اس میں کیا ہوا ہے کہ ہمیں اپنے قرآن پاک کو بھی ہمارے لوگ نہیں پڑھتے، سارا دن بیٹھ کے ساری رات فون پہ لگا دیں گے، دن بھر ہماری جنریشن بیٹھ کے PUBG فری فائر کے لیے ساری رات گزار دے گی، اور فخریہ بتائے گی کہ میں دن بھر یہ ساری رات بیٹھ کے کھیلتا ہوں، لیکن ان سے اتنا نہیں ہوتا کہ اٹھ کے مسجد جائیں، فجر کی نماز پڑھیں، پر بات کر دیتے ہیں ساری رات، سوتے بھی نہیں۔ موسٹلی ہماری جنریشن آج جو کچھ کر رہی ہے، یہ فیس بک انسٹاگرام پہ کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، ایسا پروپوگنڈا یہ ڈالا گیا ہے کہ وہاں پہ ایسی ایک پوسٹ آپ کو ایسی نظر آئے گی کہ آپ کی مائنڈ کے ساتھ وہ چیز کھیل رہی ہوگی، آپ کو ایسا دکھی بن کے دکھایا جائے گا کہ ہاں بھائی زندگی تو بڑی دکھی ہو گئی۔ وہ دکھی تو تب ہوئے گی جب آپ اس چیز کے اندر اپنے آپ کو اتنا لے جائیں گے، اور اتنا لے جائیں گے کہ آپ اپنے دین سے بھی دور ہو جائیں گے، آپ قرآن کو بھی بھول جائیں گے، آپ اللہ تعالیٰ کے تعارف سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ آج ہماری جو جنریشن ہے وہ اس جنریشن وار میں اس قدر پھنس چکی ہے کہ پھر ان سے اب نکلا بھی نہیں جا رہا، کیونکہ ہم نے وہی بات ہے نا کہ ہم نے اپنی لگژریز کو نیسیسٹی بنا دی۔ وہ علامہ اقبال کا ایک جو شعر ہے، بہت خوب شعر ہے، اقبال نے ایک دنیا کی ہر بات اس چیز میں کہہ دی ہے، آج کل کی دنیا کی بات، کہ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں لاکھ، کہ آج مشینوں نے انسانوں کے اندر سے احساس بھی چھین لیا، رشتوں کے احساس ختم ہو گئے۔ آج کوئی فیملی گیدرنگ بھی ہوگی، 5-6 بندے بیٹھے ہوں گے، ہر بندہ اپنے فون میں لگا ہوگا، حالانکہ آج سے 15-20 سال پہلے یہ چیز اتنی نہیں ہوتی تھی، آپس میں گفتگو کی جاتی تھی، ایک حل نکالے جاتے تھے مسئلوں کے، دیکھا جاتا تھا، محبت بھی تھی۔ آج ہم اس جنگ میں بہت بری طرح سے ہار رہے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ آج ہمارے لوگوں کو اس جنگ میں ہارنے سے فرق بھی کوئی نہیں پڑتا، جو کہ ایک ہارٹ بریکنگ مومنٹ ہے کہ کیوں ہم ایسا کر رہے ہیں۔ ہمیں اس چیز سے نکلنا ہوگا، ہم تو خود ان لوگوں کو، اپنے دشمنوں کو
उन लोगों को तो हमने खुद मौका दे दिया। हर बच्चा, हर माँ बाप बच्चे को क्या करते हैं, छोटा सा बच्चा होता है उम्र से पहले फ़ोन पकड़ा देते हैं। तो सबसे बड़ी तबाही ये है, बच्चे को उस उम्र में इंटरनेट एक्सेस दे देते हैं जब उसको अकल ही नहीं होती। अब 5, 6 क्लास 7 इवन मैट्रिक के बच्चे के अंदर कौन सी कॉमन सेंस पहले के लोगों में होती थी, ज़रूर होती थी। 10-11 साल की उम्र में भी, जैसे हमें हदीसों में भी मिलता है कि हज़रत हसन हुसैन के से भी हमें रवायतें मिलती हैं। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात पे हज़रत हसन की एज कितनी थी, अमूमन सिर्फ 9 साल थी, और हज़रत हुसैन की कितनी थी, 7.5 साल थी। मगर उनसे भी रवायतें हमें मिलती हैं, क्योंकि उस वक़्त ये फितने नहीं थे, उन लोगों ने अपने आप को स्टेबल करके रखा हुआ था। आज हम पे ये फितने आ गए हैं और हम इस फितनों के भी आदी हो गए। हम फितनों से बजाय बचने के हम खुद इसमें ट्रैप हो रहे हैं। और अब बच्चे को जब उस उम्र में फ़ोन पकड़ा दिया जाएगा, माँ बाप पकड़ा देते हैं, बल्कि अब तो वो भी बहुत छोटी उम्र में बच्चा शोर करेगा तो माँ क्या करेगी, बच्चे को फ़ोन दे के बिठा देगी, टीवी पे लगा देगी, या मोबाइल फ़ोन में जो भी यूट्यूब पे उनको पॉइंट्स लगा देगी। और मतलब ये देखें ना, बचपन से ही जो सारी जो एक वो साइकी डेवलप होनी थी वही गलत हो रही है। तो आगे जाके फिर बच्चों ने दीन से मोहब्बत क्या करनी है, इन फितनों से कैसे निकलना है, इस जंग में कैसे जीतना। हमने दीन की प्रायोरिटी को भी साइड पर कर दिया। तो आज इस वजह से हम पे ये अजाब भी आया हुआ है कि हम दुनिया में बिल्कुल एक साइड पे हुए हैं, ठुडे खा रहे हैं हम इस वक्त बिल्कुल, और हमें ठुडा खाना अच्छा भी लगता है। हम पता नहीं कब तक ये ठुडे खाते रहेंगे, हम कब तक इस दजाली सिस्टम में फंसे रहेंगे। हम खुद ही नहीं निकलना चाहते। जब हम खुद ही नहीं निकलना चाहेंगे तो अल्लाह ताला कैसे, फिर वही बात है ना कि गॉड हेल्प दोज़ हू हेल्प देमसेल्व्स, कि खुदा भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप चाहते हैं। अब हम खुद ही इस चीज़ में ट्रैप हुए हुए हैं। क्या हम ये चाहेंगे कि हम फ़ोन को बिल्कुल अपनी ज़िंदगियों से निकाल दें, या चलो निकालना तो बहुत दूर की बात, सिर्फ उतना ही रखें जितनी एक लिमिट है बस। लेकिन नहीं, हमें पता है ये बहुत मुश्किल है। क्या हम गाड़ियाँ, ये ओवन और ये सब कुछ चलें, ये तो जो पॉजिटिव वे इसका जितना भी है वो लिमिट तक तो रखें, लेकिन उस लिमिट से बाहर तो ना जाए। पहले भी ज़िंदगी लोग जी के गए, इस चीज़ से निकलना चाहिए, फिर ही हम अपने ज़िंदगियों के मकसद को समझ सकेंगे, उनके अगेंस्ट जा खड़े हो सकेंगे कि हाँ भाई हम मुसलमान, हमें नहीं कोई अपने तरीके के मुताबिक चला सकता। हम अल्लाह के मुताबिक चलेंगे, हम अपने कुरान के मुताबिक चलेंगे, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों पे, सुन्नत पे चलेंगे, सहाबा के तरीक़ों के मुताबिक चलेंगे, फिर ही हम कामयाब हो सकेंगे। वरना ये जंग हम जैसे अभी हार रहे हैं, हमने आगे भी हारते रहना। लेकिन इंशाल्लाह हम ये जंग से, अब वक्त आ चुका है कि हम इस जंग से निकलेंगे इंशाल्लाह। मेरी दुआ है कि हम, अल्लाह ताला हम पे रहम फरमाए, हमें इस जंग में, हमें इससे निकलने की, इस ट्रैप से निकलने की तौफीक अता फरमाए। हमें भी आगे इस चीज़ों से निकल के अपने मकसद को समझने की कोशिश हम, अल्लाह ताला हमें करवाए। मेरी दुआ है अल्लाह ताला हर इंसान को इस वॉर से, इस जंग से निकाले, ताकि हम अपनी ज़िंदगियों में कामयाब हो सकें। आमीन सुमा।